الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الذكر هذه اللذات يعني الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہوا کرم ہوا اس کا احسان ہوا اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا اشرف المخلوقات افضل المخلوقات اکمل المخلوقات جس میں اللہ رب العزت نے سمجھ بوجھ عطا فرمائی دانشوری عطا فرمائی بولنے کی سمجھ عطا فرمائی سمجھنے کی سمجھ عطا فرمائی اور سب سے بڑی بات یہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دین کا اتنا بڑا تحفہ عطا فرمایا اور اس سے بڑی بات یہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا یہ بہت بڑا شرف ہے یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک تو اشرف المخلوقات اس کے ساتھ ساتھ دین کی سمجھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے وحدانیت ہونے پر بے شمار آیتیں نازل فرمائی بے شمار باتوں کا ذکر فرمایا جو آیتیں جو باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اعلیٰ و ارفع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا مثل نہیں ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے اس کی طاقت اس کی قدرت اس کا پیمانہ کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری صورتوں میں ہمارے جسموں میں ہماری سوچ بوجھ میں ہمارے کاروبار میں ہر چیز میں اللہ رب العزت نے انسان کے اندر کتنا بڑا فرق پیدا کیا ہے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کسی میں
خوبصورتی ہے، کسی میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا کا سارا نظام اللہ رب العزت نے اپنے قبضے قدرت سے بنایا ہے، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ انسان اس کے بارے میں جتنا بھی سوچ لے اور خوف کر لے، لیکن اس کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا۔ اسی لیے انسان کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا اور دل و جان سے اس کا اقرار کرنا، یہ ایمان کا داخلہ ہے۔ اس پر عمل پیرا ہو جانا، یہ اس کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اللہ ہی وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا اللہ کی ذات میں کوئی بھی برابری کرنا یا سمجھنا، اسباب کو لا کر اس کی جگہ رکھنا، یہ لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، صرف 6 دنوں میں اللہ رب العزت نے اس کی پیدائش فرما دی، تخلیق فرما دیا۔ اللہ کے لیے کوئی دیر نہیں ہے، اللہ جب چاہے، جیسے چاہے، جسے چاہے، جیسے وجود بخشنا چاہے اللہ بخش دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس کے برعکس بڑے بڑے سائنسدان کھڑے ہو جائیں، ان کی طاقتیں، قدرتیں، ساری چیزیں لگا دیں، لیکن یہ ناممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے تھوڑا برابر بھی وہ ٹکراؤ کر دے، یہ ناممکن ہے، یہ مشکل ہے۔ اللہ رب العزت نے 6 دن میں اس کا وجود بخش دیا، اور ایسا وجود بخشا جس میں نہ ستون ہے، نہ کوئی اسباب ہے۔ لوگ سوچنے والے دم رہ گئے، ان کی سائنسدانی ختم ہو گئی، ان کی طاقت ختم ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قدرت جو ازل سے ہے، وہ ابد تک ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہ آیا ہے، نہ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناممکن کو ممکن کر دے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام کو وجود بخشا، ان کا وجود کیسے ہوا؟ باپ نہیں ہے، کوئی مرد نے حضرت مریم علیہ السلام کو چھوا تک نہیں ہے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ کیا کرشمہ دکھایا، کیا قدرت دکھائی۔ کوئی ہے جو اتنا چھوٹا یا اتنا بڑا کام کر گزرے؟ یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن تھا، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ نے وہ کیا جو اللہ کو مقصود تھا، جو اللہ چاہتے تھے، جو اللہ چاہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہہ دیا، قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ۔ سارے لوگ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے، ارے تمہارے باپ تو اچھے تھے، تمہاری ماں بھی نیک تھی، لیکن تم کیسے ایسے نکل گئے؟ فاشارت الیہ، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو چھوٹے سے گہوارے میں پڑے ہوئے تھے، اللہ نے قوت گویائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ ناممکن تھا، لیکن اللہ نے وہ کر دکھایا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی وحدانیت، اس کی حقانیت، اس کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علی نبینا و علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، جس میں سارے لوگ
سارے حضرات انبیاء علیہ السلام لوگوں میں آ کر جو جہالت تھی، جو بربریت تھی، ظلمتوں کا ٹھاٹا مارتا وہ سمندر نظر آ رہا تھا، لوگوں میں انسانیت نہیں، جہالت ہی جہالت بھری پڑی تھی، ایسے دور میں، ایسے وقت میں اللہ رب العزت حضرات انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تاکہ اس کی حقانیت کو سمجھائیں، اس کی حقیقت کو سمجھائیں، اس کی صداقت کو سمجھائیں، اس کے برحق ہونے کو سمجھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اس کی ذات کیا ہے؟ لا مثل لہ ولا مثال لہ، اللہ کی مثال نہ کوئی ہے، نہ آج تک ہے، نہ کبھی کوئی آ سکتی ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کی جو سب سے پہلی آیت ہے جس میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں دنیا کی سارے چاہے چھوٹی تعریف ہو چاہے بڑی تعریف ہو، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں جو دونوں جہاں کا پالنہار ہے، دونوں جہاں کا پالنہار ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہماری طاقت، ہماری دیکھنے کی صلاحیت جہاں تک ہماری نظر پڑتی ہے، بندہ بس وہیں تک دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، سن سکتا ہے۔ اس کی قوت سمع، اس کی قوت جتنی اس کی سن سکتی ہے، نظر آ سکتا ہے، اتنا دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر بے کمال ہے، با کمال ہے، جس کے بارے میں ہم نہ تھوڑا بہت نہ سوچ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری عقلیں چھوٹی ہیں، حیران ہو جائیں گی سوچتے سوچتے، لیکن ہم اسی حقیقت تک کبھی پہنچ نہیں سکتے، رسائی نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول تشریف لائے، انہوں نے فرمایا مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ جب آپ کی نیکی آپ کو خوش کر دے، آپ نے کوئی نیک کام کیا، آپ نے نماز پڑھا، کسی کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت کی، کسی کو صدقہ کیا، کوئی پریشان تھا اس کی پریشانیوں کا حل کر دیا، آپ کو یہ خوش کر دے۔ اذا سرتک حسنتک، آپ کا نیک کام آپ کو خوش کر دے، آپ کی نیکی آپ کو خوش کر دے، اور آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، آپ نے نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، کسی کے ساتھ گالی گلوچ کیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کے ساتھ دھوکہ کر دیا، بزنس میں دھوکہ کر دیا، بات چیت میں دھوکہ کر دیا، چلتے پھرتے کسی کو تکلیف دے گیا، وساءتک سیئتک، آپ نے جو گناہ کیا ہے وہ آپ کو غم زدہ کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں، ایک میں آپ کو خوشی و مسرت محسوس ہو رہی ہے، دوسری چیز میں آپ کو غم زدہ کر رہی ہے،
تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آپ یہ گمان کر لیجئے کہ آپ مومن ہیں، آپ میں ایمان کا وہ حصہ باقی ہے، آپ سچے مومن ہو، آپ کے اندر ایمان کی حلاوت باقی ہے، آپ کے اندر ایمان کی چاشنی باقی ہے، جس کی بنیاد پر آپ نے دونوں میں تمیز یہ کر دی کہ آپ کا گناہ آپ کو غم زدہ کر دیا اور آپ کی نیکی آپ کو خوش کر دی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فأنت مؤمن، آپ مومن ہو، آپ کے اندر ایمان باقی ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے محبت کرے، کسی سے دوستی کیا، وہ ابغض للہ، اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھا، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے کسی کو دیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے کوئی کسی سے منع کر دیا، روک دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، وہ کامل مومن ہے، جس میں ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں وہ کامل مومن ہے۔ اللہ کے لیے دوستی کرنا، اللہ کے لیے بغض رکھنا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے ایمان میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ من احب للہ، یہ دونوں چیزیں ایمان میں بڑی اہم حصہ رکھتی ہیں، بڑا درجہ رکھتی ہیں، جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لیے، مومن کے لیے یہ چیزوں کا ہونا، کسی کو اللہ کے لیے صدقہ دے رہا ہے، اللہ کے لیے صدقہ دیا، اور کسی کو دیکھا کہ برائی کر رہا ہے اسے روک دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، وہ مومن ہے، وہ کامل مومن ہے، اس کے اندر ایمانیت کا حصہ باقی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور ایک مومن کے لیے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی ایمان لائے اور عمل صالحہ کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تو اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ضرور بھی ضرور ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ نے وعدہ کیا، ہمارا وعدہ ہے جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہم ضرور بھی ضرور اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے، اس کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ پرسکون زندگی بسر کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ضرور بھی ضرور اس کو بدلہ دیں گے أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کا وہ بدلہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي، ان اعمال کا جسے وہ زندگی میں کرتے تھے، اللہ نے وعدہ کیا۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو شخص میرے اس دین سے اعراض کرے، منہ پھیرے، بھاگ جائے، عن ذکری،
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے، پریشانیوں میں مبتلا کر دیں گے، تنگ کر دیں گے۔ اللہ نے ایک جگہ وعدہ کیا، جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے، ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، سکون پرسکون والی زندگی گزرے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جو اس کے برخلاف، جو اس کے برعکس قرآن شریف میں جو اس دین سے منہ پھیرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے منہ پھیرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اس کو جمع کریں گے قیامت کے دن اندھا بنا کر۔ جب وہ قیامت کے دن آئے گا، اندھا ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ میری تو دنیا میں آنکھیں تھیں، میں تو صحیح سلامت دیکھتا تھا، لیکن آج یہ کیا ہو گیا ہے، میں اندھا بن کر آیا ہوں، میں کسی کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں، میرے اندر کی طاقت ختم ہو گئی ہے، میری دیکھنے کی طاقت کیسے ختم ہو گئی؟ وہ تعجب کرے گا، وہ پریشانی کا مظاہرہ کرے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، اسی طرح جب تیرے پاس میرے نشانیاں آتی رہی، قرآن مجید کا یہ تحفہ تیرے پاس رکھا گیا، تیرے پاس اللہ اس کے رسول کے باتوں کو پیش کیا گیا، تیرے پاس لوگ آ کر یہ دین کی باتیں سمجھایا کرتے تھے، تیرے پاس گشت کے نام سے آ کر لوگ سمجھایا کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ بھائی چلو 5 وقت نماز ہم پر اللہ نے فرض کی ہے، چلو ہم پر وقت نماز جا کے پڑھتے ہیں، تیرے پاس لوگ آ کر سمجھاتے رہے، تجھے تشکیل کرتے رہے، تیرے پاس آ کر حقیقت کی رسانی کرتے رہے، لیکن تو نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اتت کا آیاتنا فنسیتها، تو نے اسے بھلا دیا، تو نے ٹرخا دیا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے نماز کو آنے کے لیے دھوکہ دہی کی، لوگوں کو جھوٹ بول دیا، بہانے بازی کر لی، تو اللہ فرمائیں گے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، جیسے تو نے ہمارے احکامات کو بھلا دیا، جیسے تو نے میرے آیتوں کو بھلا دیا، جیسے تو نے میرے احکامات پر عمل کرنے سے چھوڑ دیا، پیچھے رہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو نے پیچھے چھوڑ دیا، جیسے تو نے بھلا دیا ایسے آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، اسی طرح آج کا دن تجھے بھلا دیا جائے گا، اور تو قیامت میں کھڑے ہو کر بھی تو کسی کو دیکھ نہیں پائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت تجھ سے چھین لی جائے گی، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس دن بھی وہی معاملہ کریں گے، تو تڑپے گا، لیکن تیرے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم دنیا میں آئے، دنیا کی زینت کو دیکھے، دنیا کی نئے چیزوں کو دیکھ کر، دنیا کی عیش و عشرت کو دیکھ کر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ حقیقت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ یہ دنیا ذلیل و خوار ہونے والی ہے، یہ دنیا تباہ و برباد ہونے والی ہے، یہ دنیا ایک دن کی ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ بس یہ دنیا ہمارے لیے آرام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا ہمارے لیے ابتلا کی جگہ ہے، امتلا کی جگہ ہے۔ ہم یہاں امتحان کے طور پر یہاں دنیا میں تشریف فرما ہے، جسے اللہ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے بہترین کون عمل کرے گا اعمال کے اعتبار سے، تاکہ ہم آپ کو آزمائیں، آپ میں کون ہے عملاً، آپ میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے،
اس کی آزمائش کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. ایسی دنیا جو ذلیل و خوار ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. للہ الواحد القہار. جب دنیا مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، جہاں کوئی شخص کسی کا کام نہیں آئے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ فإذا جاءت الصاخہ. جب قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی. فإذا جاءت الصاخہ یوم یفر المرء من اخیہ. اس دن بھائی سے بھاگیں گے. وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. کوئی بھائی کسی بھائی کا کام نہیں آئے گا، کوئی شخص، کوئی بیوی اپنے شوہر کے کام نہیں آئے گی، بچے اپنی ماں کے کام نہیں آئیں گے، کوئی ماں اپنے بچوں کے کام نہیں آئے گی، کوئی باپ اپنے بچوں کے کام نہیں آئے گا. یہ اللہ نے بتا دیا، یہ صراحتاً یہ فرما دیا. اگر تم ایمان اعمال صالحہ کرتے ہو، ایمان لاتے ہو، اعمال صالحہ کرتے ہو، تو ہم آپ کی زندگی میں خوشحالیاں رکھیں گے اور آپ کی آخرت بھی پرسکون ہوگی، جس میں آپ کی شفاعت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص اعمال صالحہ نہیں کرتا، اعمال صالحہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نماز نہیں ہے، دنیا میں روزہ نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کرتا ہے اور آخرت کے لیے کوئی کام نہیں کرتا ہے، ذخیرہ آخرت تیار نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے نہ دنیا ساتھ دے گی، نہ دنیا میں وہ پرسکون زندگی گزارے گا، نہ آخرت اس کے لیے کوئی ساتھ دے گی. دونوں چیزیں اللہ نے آپ کے سامنے رکھ دی. یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے. تم جسے اختیار کرنا چاہتے ہو، اگر تم اعمال صالحہ اختیار کرتے ہو اور اعمال صالحہ کی زندگی اپناتے ہو، تو اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، زمانے کی قسم کھائی. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. زمانے کی قسم کھائی، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ، ضرور بھی ضرور انسان خسارے میں ہے. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ اللہ کی امانت میں. دنیا میں اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم کا، فضل کا معاملہ کرے گا، آخرت میں بھی ان کو اکیلے نہیں چھوڑے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا میں کیا رکھا ہے؟ یہ دنیا زیب و زینت ہے. اگر تم اس پر ٹیک لگاتے ہو، اس پر اعتماد کرتے ہو، دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، آخرت میں تو ہونا ہی ہے. کیا ہے؟ لہو و لعب و زینت و تفاخر بینکم. آپس میں فخر ہے، آپس میں تفاخر ہے، آپس میں کمپٹیشن ہے، آپس میں تقابل ہے. کہتے ہیں میری اتنی پراپرٹی ہے، میرے نام پر اتنی پراپرٹی ہے. میرے بھائیوں، اللہ نے کہہ دیا نہیں ہے، یہ دنیا ہے. آپس میں تفاخر تم کرتے ہو، یہ دنیا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم بخدا یہ امت محمدیہ پر یہ تعلیم نہیں دی ہے، یہ تعلیم نہیں رکھی ہے. یہ تعلیم دی ہے کہ تم آپس میں محبت سے زندگی بسر کرو، آپس میں فخر نہ دکھاؤ. آپ انسان ہو، انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور انسان مٹی میں جائے گا. تو کس چیز کا تفاخر ہے، کس چیز کا فخر ہے؟
کو کس چیز پر فخر ہے؟ یہ دی ہوئی نعمت اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی آپ کی طرف جو مال دیا گیا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تم کس بات پر اتراتے ہو؟ کس بات پر فخر کرتے ہو؟ یہ میری نعمت ہے، اگر تم اس کا صحیح استعمال کرتے ہو یہ آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ فخر کرو گے، دکھاؤ گے میرے پاس اتنے کار ہیں، میرے پاس اتنے بنگلے ہیں، آپس میں تفاخر ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، آپس میں فخر کرتے ہو کس چیز میں؟ میرے اتنے بچے ہیں، میرے پاس اتنا مال ہے، ارے کیا کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر تم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، صحیح تعلیم نہیں دی، صحیح تربیت نہیں دی، اس کا ہم دنیا میں نمونہ کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو فلاں کا بچہ ہے، یہ تو فلاں کا بچہ ہے، اتنا شریر ہے، اتنا خبیث ہے۔ یہ جب دنیا کہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ لوگ ارے یہ تو فلاں کا بچہ ہے، یہ فتنہ ہے، لوگوں میں خراب چیزیں لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ آپ کا فتنہ بنے گا اگر آپ نے ان کی صحیح تعلیم نہیں دی، صحیح تربیت نہیں دی، آپ نے ان کو قرآن و حدیث کا علم نہیں دیا۔ تو اللہ نے فرمایا فتنہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ مال کیسے فتنہ ہے؟ مال فتنہ بنے گا اگر تم نے ان کا صحیح استعمال نہیں کیا، مصرف میں خرچ نہیں کیا، آپ نے پیسوں کو بچوں کے حوالے کر دیا، انہوں نے ایسے ناجائز مقامات پر اس کا خرچ کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ مال بھی آپ کا فتنہ ہے، یہ اولاد بھی آپ کی فتنہ ہے۔ تو یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے، یہ دنیا ہے، تم اس دنیا پر ٹیک لگاتے ہو، اس کی حقانیت کو نہیں پہچانتے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ ہے، وہ ایک کمرے میں بند ہے، وہ شریعت کے دائرے میں ہے، وہ شریعت کے دائرے سے باہر ہٹ نہیں سکتے، وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنا ہر کام کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرہ فرما دیا، کہہ دیا سجن المؤمن، مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیسے قید خانے میں انسان کو راحت رسانی کی اجازت نہیں ہوتی، جیسے وہاں کے قانون ہوتے ہیں ان پر عمل کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ اپنے اختیارات کی گنجائش نہیں ہوتی، اسی طرح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال ایسی ہے، وہ مقید ہے، وہ شریعت کا مکلف ہے، وہ شریعت کا مکلف ہے، وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہر عمل کرے گا، ہر عمل کرے گا، اس میں کوئی اونچ نیچ کی گنجائش نہیں ہے۔ وجنت الکافر، کافر کے لیے قید خانہ نہیں ہے، کافر کے لیے جنت ہے، جیسے چاہے زندگی گزارے، جیسے چاہے زندگی بسر کرے، جیسے چاہے زندگی گزارے، اس سے شریعت کا وہ مکلف نہیں ہے، لیکن وہ قیامت کے دن جنت جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ نے فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے پاس بڑا قیمتی وقت ہے، بڑا غنیمت کا وقت ہے، جتنا ہم اپنے وقت کو وصول کرتے ہیں، جتنا ہم اپنا وقت قیمتی بناتے ہیں، یہ ہمارے لیے قیمتی نمونہ بنے گا، قیمتی ذخیرہ بنے گا، قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کرے گا۔ ہمارا ہر ایک منٹ، مومن کا ہر منٹ قیمتی ہے، ہر سیکنڈ قیمتی ہے، ہر گھنٹہ قیمتی ہے، ہر وقت قیمتی ہے، ہر ویک قیمتی ہے، ہر منتھ، ہر سال قیمتی ہے۔
اس کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ آپ نے جوانی کہاں گزاری، کیسے خرچ کی، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ سوال کیا جائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا سوال کیا جائے گا۔ ہم سارے کا سارے شریعت کے مکلف ہیں، اللہ نے ہمیں سمجھ بوجھ دے رکھی ہے، ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ یہی چیز ہمیں قیامت میں کام آئے گی، یہی چیز، یہی قرآن ہمارے لیے کام آئے گا، یہی عمل، یہی اعمال صالحہ قیامت کے دن ہمیں کام آئے گی۔ اللہ نے کہہ دیا فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، ان هذه تذکرہ، بلا شبہ ایک نصیحت ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ ان هذه تذکرہ، یہ نصیحت ہے، جو اسے پکڑ لیتا ہے، تھام لیتا ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، وہ اپنے رب سے، وہ اپنا رب کا صحیح راستہ پا لیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے سامنے حالات بڑے نازک چل رہے ہیں، ایسے حالات میں ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے اعمال کو سیدھے کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ذخیرہ آخرت کا توشہ بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان جب اس کا منٹ آخری منٹ ہوگا، جب اس کے آنکھیں بند ہونے کو چاہتی ہے، ایسے وقت میں اسے پتہ چلے گا، ایسے وقت اسے پتہ چلے گا کہ مجھے کیا کرنا تھا، میں نے کیا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا مال ہمارے ساتھ جائے گا، ہمارے ساتھ جائے گا، ہمارے بچے ہمارے ساتھ جائیں گے، ہماری دولت ہمارے ساتھ جائے گی، ہماری شہرت ہمارے ساتھ جائے گی، کوئی چیز نہیں جائے گی، کوئی چیز نہیں جائے گی، قسم بخدا کوئی چیز نہیں جائے گی۔ جائے گی تو ہمارے اعمال جائیں گے، جائیں گے تو ہمارے بچوں کی تربیت ہمارے ساتھ جائے گی، جائے گی تو ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے، جائیں گے تو ہم نے جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، جس کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کیا ہے، وہ اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ تو ہمارے لیے وقت ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ہم وقت غنیمت سمجھیں، اپنا وقت قیمتی بنائیں، ورنہ وقت کا تو حساب دینا ہے، اپنے آپ کا بھی حساب دینا ہے، اپنے بارے میں بھی حساب دینا ہے۔ یہ بڑا قیمتی وقت ہے، ہمارے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے، ہمارے لیے بڑی خوش و مسرت کی بات ہے۔ بس ہم یہ ارادہ کریں، یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم تمام کے تمام اپنا رمضان المبارک انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں گزاریں، اللہ کے راستے میں گزاریں گے، سارے کے سارے انشاءاللہ ارادہ کریں، عزم کریں۔ یہ قیمتی مراحل ہیں، قیمتی مراحل ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، جب چڑھ رہے تھے سیڑھی پر، پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو بھی آمین کہا، تیسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو بھی آمین کہا۔ تو حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آج نئی بات ہم نے سنی ہے، آپ نے منبر پر تشریف لے جاتے ہوئے آمین کہا، دوسرے سیڑھی رکھی پھر بھی آمین کہا، تیسرے پر بھی آمین کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسرائیل تشریف لائے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے 3 چیزوں کی بد دعائیں کی، 3 چیزوں کی بد دعائیں کی، جس میں اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ 3 چیزیں تو آپ نے سنی ہوں گی، یہ ایک چیز میں بتا دیتا ہوں۔ وہ شخص بدترین ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل و خوار ہو، جس کے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آئے لیکن وہ اپنے آپ کو اعمال صالحہ کر کے جنت کا مستحق نہیں بنائے، ایسے شخص پر حضرت جبرائیل علی نبی جنا علیہ السلام نے یہ بد دعا کی کہ اس کی ناک آلود ہو، وہ ذلیل و خوار ہو، وہ برباد ہو، رمضان المبارک کی ساتھ
کے پاس پہنچے لیکن وہ اعمال صالحہ کر کے جنت کا مستحق نہ بنائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ ذلیل و خوار ہو جس کے جواب میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. کتنی خوفناک بات ہے، کتنی ڈرنے کی بات ہے، کتنی تیاری کی بات ہے. میرے بھائیوں، ہمارے سامنے بڑا قیمتی وقت آ رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے. ہم حالات سے ڈرنا نہیں ہے، حالات کا مقابلہ کرنا ہے. یہی کام حضرات صحابہ نے کیا، حضرات انبیاء نے کیا، یہی سبق دے کر گئے، یہی تعلیم دے کر گئے جو ہمارے لیے قیمتی سرمایہ تھا، جن کی بنیاد پر اللہ نے یہ اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اگر ہم بھی اپنا ایمان ایسا بناتے ہیں، ایسا اعمال صالحہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے دور نہیں ہے، دیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور یہ بیماری، یہ پریشانیاں ہم سے دور ہو جائے، یہ ظالمین کا مسلط ہم سے دور ہو جائے. یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، بس ہم اپنے ایمان کو بنانے کی فکر کرنا ہے. اس کے لیے بتائیں کون کون 4 ماہ کے لیے تیار ہے؟ اللہ کے لیے رمضان المبارک کا قیمتی مرحلہ ہے. نغد کون کون 4 ماہ کے لیے تیار ہے؟ بتائیں. ماشاء اللہ. الحمد للہ.